يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نصلی علی رسولہ الکریم. میرے لیے مسرت کی بات ہے کہ قرآن حکیم کا مطالعہ کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی اجازت حاصل ہو رہی ہے. نوجوان ہمارے جانتے ہیں اور سارے مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ قرآن ایک انسانی کلام ہے. یہ رب العزت کا کلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً اس کے اجزاء نازل ہوتے رہے اور پھر پورا قرآن مرتب ہوا وظیفے کے لیے. یہ کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہونے کے، اس کی نظرت کبھی ختم نہیں ہے. اس میں باریک سے باریک نکات اور علوم سامنے آتے رہیں گے، اور بار بار پڑھنے سے کتاب فرسودہ اور پرانی نہیں ہوگی. اچھے سے اچھا ناول ہو، کوئی ہو، ایک بار دو بار پڑھ لیا، پھر کوئی کہے پڑھیے تو عذاب معلوم. چاہے وہ کہے کہ ہر بار جب ختم کریں گے ناول تو ہم آپ کو اتنا روپیہ دیں گے، تب بھی لیے اور کام کریں گے. لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جتنی بار پڑھی یہ کتاب نہیں ہوتی جاتی، کشش بڑھتی جاتی ہے. اور اس خوبی اس کتاب کی ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے، اس کا جو معیار اسٹینڈرڈ ہے کہیں لو نہیں ہے. اپنے بیان کے لحاظ سے، اپنی ادبیت کے لحاظ سے، اپنی نغمگی کے لحاظ سے اس کا اسٹینڈرڈ لو نہیں. آربیری مستشرق اس کا اعتراف کرتا. ایک اور موسیقی کار تھا، اس نے پورے قرآن کو موسیقی کے اصول پر دیکھا. پورا قرآن موسیقی کے اصول پر پورا ہو. تو ایک جگہ اس کو گڑبڑ معلوم ہوا. ڈاکٹر عبدالحمید صاحب سے ملا وہ پیرس میں، یہ پوزیشن ہماری ہے پورا قرآن پر نہیں کہا یہاں نہیں، یہاں وقت پر بس منظور ہو گئی. یہی ذریعہ بنا اس کے اسلام میں. اپنے ظاہر کے لحاظ سے بھی، ادب کے لحاظ سے بھی یہ اعلیٰ کلام ہے، اور اپنے مفہوم و معانی اور مطالب کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ شاہانہ کلام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے افلاس زدہ ذہن نہیں چاہیے، شاہانہ ذہن چاہیے. شاہجہاں ہی ایسی جامع مسجد کا تصور کر سکتا تھا، کسی مختلف کام نہیں. شاہانہ کلام ہے، یہ سوچ کے دوسری شرط یہ ہے مطالعے کی، اخلاص، چالاکی نہ ہو. بہت سے لوگ نظریہ اخلاص کر لیتے ہیں، پھر قرآن سے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ کتنا فرق پا سکتے ہیں. قرآن کا فکر اتنا بلند ہے، تم اپنی بلندی پر تھوپنا چاہتے ہیں. اس کی فکر میں اتنی گہرائی ہے، اتنی بلندی ہے، کوئی پا نہیں سکتا.
اخلاص کے ساتھ ہم قرآن مطالعہ کریں. اور ایک شرط یہ ہے کہ غیر جانبدار ہو کر. بہت سی ایسی آیتیں ہیں جسے شیخین حضرت عمر حضرت بکر کی تصدیق ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے اقتدار رہا، امن قائم ہوا، قرآن پیشین گوئی پوری ہوئی کے ذریعے سے. اور طبقہ اہل تفسیر کا ہے جن کو برا بلا کہتا ہے، سوچتا نہیں قرآن ہی کے خلاف مجھے سوچ رہے ہیں. تو غیر جانبدار ہو کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. قرآن ہر ایک کی ضرورت ہے، بچے کی بھی، جوان کی بھی، بوڑھے کی. پانی جیسے ہے بچہ پیتا ہے، جوان بھی بوڑھے پیتے ہیں. یہ وہ آئینہ ہے، آئینہ ٹوٹ جائے تو ہر ٹکڑا آئینہ بن جاتا ہے، ہر ٹکڑے میں شکل آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی ہر قرآن کا ہے، قرآن کا ہر ٹکڑا قرآن، یہ اس کا معجزہ ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے مطالعے کی ضروری ہے کہ خالی ذہن ہو کر. علماء کے لیے جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ تفسیروں کو نہ چھوئے پہلے خود مطالعہ کریں، دیکھیں، رائے قائم کریں، اس کے بعد تفسیریں پڑھیں. اسے تفسیریں پڑھ کر پھنس گیا، مقید ہو گیا. اب قرآن کے اندر جو گہرائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، اس کو نہیں پکڑ پائیں گے. تفسیر کے مطالعے نے ذہن کو محدود کر دیا، فراخی نہیں رہی. لیکن عام لوگوں کے لیے ہمارا مشورہ ہے وہ جو تفسیر کا مطالعہ کریں، ترجمے کا مطالعہ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ یہاں تک مفسر نے سمجھا ہے، لیکن قرآن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر اور باریکیاں ہو سکتی ہیں، اور مفسر کی بھولیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کی بھول اگر ہم پر واضح ہو جائے، اس کی غلطی واضح ہو جائے تو کتنا ہی بڑا مفسر ہو اس کو غلط کریں. اس لیے حق جو ہے ہر ایک سے بلند ہے. اس کے بعد مطالعے میں یہ دیکھیں، پہلے چھوٹی صورتوں کو آپ نے سمجھنے کے سلسلے میں کہ ہر سورہ جو ہے منظم، اور یہ خوبی یہ ہے کہ قوافی کے ساتھ موضوعیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، جسے مفاصل کہتے ہیں. تو چھوٹی صورتوں کو لے کر غور کریں اور دیکھیں جس میں اصل پوائنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑی صورتوں کو، اوسط درجے صورتوں کو، پھر بڑی صورتوں کو لے اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ دیکھیں. اور یہ سمجھے کہ تکرار، ہر سورہ جو ایک کتاب ہے، جسے پوئٹری ہوتی ہے، ایک شاعر کا مجموعہ ہوتا ہے، شیش ہے، وٹوٹ ہے، تو اس کی ہر پوئٹری منفرد ہے. تو قرآن کی صورتیں جو ہیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں کہ منفرد بھی ہیں. اب فرعون کے لیے بار بار آتا ہے لیکن بار بار نہیں آتا، ریپیٹیشن نہیں ہے، ہر سورہ الگ ایک کتاب ہے. اور ورس میں لوسی پر 6 نظمیں لکھی، لیکن 6 الگ الگ ہے. تو قرآن کے اندر جو بنیادی چیز ہے اس کو وہ مختلف انداز سے دہراتا ہے، مثالیں پیش کرتا ہے. اور چونکہ ہر سورہ الگ الگ ہے، اس سے کوئی مثال جو دوبارہ آتی ہے اس سورت کو، اس کو ریپیٹ نہیں کہیں گے، وہ سورہ الگ منفرد سورہ ہے. اس کے علاوہ قرآن کے مطالعے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن لفظوں میں نہیں بیان کرتا، اشاروں میں بیان کرتا ہے. ایما قرآن وہ اشاروں میں باتیں کرتا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. کہیں کہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، غائب کر دیتا ہے، اس کو فل اپ کرنا پڑے گا. اور سیاق سباق قرآن کا، جیسے کوئی نظم میں نثر کی خوبی ڈھونڈے، بے خوبی ہے. نظم کی اپنی خوبی ہوتی ہے،
اس کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کا اپنا اسلوب ہے۔ ابھی خطاب تھا کفار سے، فوراً خطاب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اہل ایمان کو ہو گیا، تو وہاں ہوشیار رہنے کا خطاب کس سے ہے؟ پرانی قوموں کو ذکر تھا، اس کے بعد فوراً سامنے قریش آ گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کو اونچا اٹھانا چاہتے، اخلاص زیادہ نہیں بنانا چاہتا، غنی کرنا چاہتا۔ اس لیے اعلیٰ مفہوم جو بنتا ہو اس کو ترجیح دیں۔ قرآن کا جو عظیم مفہوم جو بنتا ہو، چھوٹے مفہوم کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیں۔ اس لیے شان کلام اس اصول کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فکری لحاظ سے بھی آپ مالدار ہوں گے، فکر آپ کا اونچا ہوگا، بڑے بڑے مفکر بھی آپ کے سامنے اس مکتب نظر آئیں گے، اور شفا بھی ہے تمام اخلاقی برائیوں خسائل سے یہ کتاب آپ کو نجات دے کرنے والی۔ تو قرآن کے مطالعے میں یہ بھی یہ ضروری ہے کہ چاہے پاؤ پارا آدھا پارا صحیح، ناشتے کی طرح سے قرآن کی تلاوت کو معمول بنائی، اور جہاں تک ہو سکے اس معمول پر قائم رہے گا کہ آدھا پارا پڑھنا ہے۔ ایک لدہ ویسا ایک پارا پڑھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، 30 حصوں میں جو بانٹا ہے اسی ہے۔ اگر ایک پارا پڑھے گا تو مہینے میں راؤنڈ ہو جائے گا۔ اور مطالعے کے وقت ایک کاپی رکھیے، کوئی خاص بات آئے تو اس کو نہیں، جتنا زیادہ بلند ہوں گے آپ، بلند خیالات آپ کے سامنے آئیں گے قرآن کے، جتنے گہرے ہوں گے گہری باتیں آئیں گی، جتنے حساس ہوں گے آپ کے سامنے ایسی باتیں آئیں گی کہ جو آپ کو سینسٹیو بنا دے اور باریک سے باریک اشارے قدرت کی آپ کی مدد ہے۔ شفاء لما فی الصدور ہے قرآن، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تاج محل کے بارے میں کہتے ہیں جے بات سے یہ نہیں ہوتا، انسان کی تعمیر ہے جی نہیں بھرتا، اس کی خوبصورتی عجائبات نے سامنے کر دیا۔ اورنگزیب کی بیٹی تجربہ تھی، مخفی اس کا تخلق، مخفی کہتے ہیں کہ چھپا ہوا عورت کے لیے اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے اس کو۔ تو ایران کا بادشاہ شاعر نہیں تھا، اچانک اس کے زبان پر ایک مصرع اسے آ گیا، درے ابلغ کسے کم دیگم ہوتی، درے ابلغ کسے کم دیگم ہوتی، ایسا موتی جو کبرا ہو، کچھ سفیدی ہو، کچھ اس میں کالا پن ہو، ایسا موتی کسی نے دیکھا ہوگا نایاب۔ تو شاعروں سے کہا ایک مصرع اور لگاؤ تاکہ شعر بن جائے۔ سب نے غور کیا، کہا حضور کوئی گرہ نہیں لگے گی، یہ بے معنی مصرع تو کیا گرہ لگے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی زبان سرکاری فارسی تھی، بھیجا ہندوستان میں فارسی جو شاعر ہیں اس مصرے پر لگائیں، مصرع کہیں تاکہ یہ شعر بن جائے۔ لوگ پریشان ہوئے، دہلی کا شاعرہ تھی یہ بھی غور کرنے لگی۔ ایک روز وہ سرما لگا رہی تھی آئینہ رکھ کر، سرمے کی ٹھنڈک سے جو آنسو کی بوجھ گری، اس سرمے کی سیاہی بھی تھی اس میں، اور آنسو کی سفیدی ڈرے کہا موتی تو ہاتھ آ گیا، کہ کبرا موتی تو ہاتھ آ گیا، بس فوراً مصرع لگا دیا، درے ابلغ کسے کم دیر موجود مگر اشکے بتانی سرم آلود۔ اس کبرا موتی ہوتا نہیں مگر ہاں ہوتا ہے محبوباؤں کے آنسو جو سرما آلود ہوں تو وہ چکم ہوں۔
بھجوا دیا، ارے بادشاہ تو باغ باغ ہو گیا کہ تم کہتے تھے کہ مصرا بے معنی ہے، یہ تو آسمان بھی چھو رہا ہے، شاید بلایا جائے گا، اس کے اعزاز میں فنکشن ہوگا، کلر سے نوازا جائے گا، دعوت نامہ بھیجو، کب وقت دے رہا ہے شاید، اور اس کو کیا معلوم کہ شاید نہیں جا رہا ہے۔ تو اس کے دعوت نامے کے جواب میں زید النساء نے لکھا ایک ربائی، وہ یہ تھی، بلبل بلبل گل بگزرت گر در چمن بینت مرا، بت پرستی کہ سند گر برہمن بینت مرا، در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بینت مرا، لکھ کے بھیج دیا۔ اس ربائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چمن ہی مجھ کو دیکھ لے بلبل، جو گل کی عاشق ہے، تو گل کو نظر انداز کر دے، اور برہمن کہیں اگر دیکھ پائے تو بت پرستی چھوڑ دے، بتوں کو پوجا چھوڑ دے۔ میں اپنے کلام میں اس طرح پوشیدہ ہوں جیسے پنکھڑی، پھول کی پنکھڑی میں خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے، اور جو مجھے دیکھنے کے شوق رکھتا ہے مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ یہ ربائی جب گئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی پروگرام کینسل، شاعر ہے، کوئی پردہ نشین عورت ہے، انہیں وہ معذرت کیا، اس لیے پروگرام ایک خاک کی پتلی دعویٰ کر سکتی ہے مجھے دیکھنا ہے، میں کلام دیکھو، تو خدا کے کلام میں آپ اس کو دیکھیے، صاحب کلام کو، اس کی عظمت کو، اس کی محدودیت کو، اس کی شان کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی توجہ کو، اس کی رحمت کو۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ کی توجہ ہٹا دے ختم ہو جائے، ایک لمحے کے لیے اگر نظر پھیر لے ہم فنا ہو جائے۔ ہما وقت کی توجہ سب زندہ ہیں، روح ہماری زندہ ہے، عقل کام کر رہی ہے، اس کے کلام میں ہم اس کی شان کو دیکھیں، بڑے بڑے نقطے آپ کو ملیں۔